اور اب ذرا نظر ڈالتے ہیں سیاسی میدان کے۔ بالکل شفاعت، اپوزیشن اب تک سینٹ الیکشن کے سرپرائز سے باہر نہیں آئی تھی اور وزیر دفاع پرویز خٹک کا یہ کہنا ہے کہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں اپوزیشن جماعتوں نے ایک دوسرے سے بدلہ لیا ہے۔ پی ڈی ایم نے مولانا کو مسترد کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کی اب کوئی جگہ نہیں رہی۔ کیا کہنا تھا پرویز خٹک صاحب کا، آپ کو سنواتے ہیں۔ مولانا کو تو فارغ کر دیا، اس کو عقل آ جانی چاہیے کہ صدارت چھوڑ دے، جس کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ کل یہ دھرنے کے لائیں گے اور آدھے راستے میں چھوڑ جائیں گے۔ وہ ووٹ جو دینے تھے مولانا صاحب کا ادھر ان کو ڈش کیا۔ یہ بڑے مزدار گیم ہوا، سب نے ایک دوسرے سے بدلے لیے۔ تو مجھے تو بڑا مزہ آیا اس کا کہ یہ کھیل بڑا مزدار آگے بھی چلے گا اور یہ اسی طرح ایک دوسرے کو ماریں گے اور ہم تماشا دیکھیں گے۔ اسد کیسر صاحب کہتے ہیں کہ ممبران نے ووٹ جان بوجھ کر خراب کیے۔ کیا کہا انہوں نے، سنواتے ہیں آپ کو۔ جو ٹپے غلط لگائے ہیں، اس سے غلطی ہوئی ہے کہ جان بوجھ کے لگائے ہیں، جان بوجھ کے لگائے ہیں۔ وہ ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے اور پھر ثابت ہو گیا ڈپٹی چیئرمین کے اس ووٹ میں کہ وہی ووٹ اس کو نہیں پڑے، کیونکہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر اختلافات تھے۔ ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم کے لیے کہ آئے سب مل کے بیٹھے قانون میں ہم چینجز لائیں اور ہم ایسا قانون بنائیں کہ جس کی وجہ سے سب کو پتا ہو کہ کون کس کو ووٹ دے رہا ہے، اس کے لیے بھی تیار نہیں۔ اور جب آپ کو تکلیف ہوئی تو ابھی آپ چیخیں مار رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بالکل آپ جہاں جانا چاہتے جا سکتے ہیں۔ آج اعلان کرتا ہوں کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم یہ قانون چینج کرتے ہیں، آپ کے مشورے سے ہوگا۔ آپ قانون لے کے آئیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور وہ قانون لائیں گے تاکہ ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے راستے ممکن ہو سکے۔ ادھر پی ڈی ایم نے چیئرمین سینٹ کا الیکشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہائی کورٹ سے رجوع کر رہی ہے۔ ریکارڈ مانگا تو کرونا کی آڑ میں پارلیمنٹ کو سیل کر دیا گیا، خطرہ ہے پارلیمنٹ کا ریکارڈ روم کو آگ لگ سکتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہائی کورٹ سے رجوع کر رہی ہے۔ ہم نے آج سی سی ٹی وی کیمرے کا مطالبہ کیا۔ کرونا کی آڑ میں پارلیمنٹ بلڈنگ کو سیل کر دیا گیا ہے، خطرہ ہے کہ پارلیمنٹ بلڈنگ کو کسی بھی وقت جو ہے اس کے ریکارڈ روم کو آگ لگ سکتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے جناب کہ سینٹ میں جو ووٹ مسترد ہوئے، یہ چیلنج کا ہوگا معاملہ۔ آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کا جو الیکشن ہے یہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ بابر امان صاحب نے اس حوالے سے اپنی رائے دی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 60 دیکھ لیجئے اور آئین کا آرٹیکل 69 دیکھ لیجئے۔ کانسٹیٹیوشن پروٹیکٹ کرتا ہے کہ جو پروسیڈنگز ہاؤس کے اندر ہوتی ہیں ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ ہاؤس کے اندر جو پروسیڈنگز بھی ہاؤس کر رہا ہوتا ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے۔ رولنگ کو نہیں چیلنج کیا جا سکتا، رولنگ کی روح سے ہی انتخاب اس کا ڈیکلریشن جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں آج ایک اہم سماعت ہونے جا رہی ہے۔ نیب نے مریم نواز کی ضمانت منسوخ کرنے کی درخواست کی ہے اور نیب کے مطابق مریم نواز ضمانت کی رعایت کو غلط استعمال کرتے ہوئے اداروں کے خلاف تقریریں اور عوام میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ عدالتی احکامات کے باوجود چودھری شوگر ملز کیس کی تحقیقات میں تعاون نہیں کر رہی۔ ادھر جاوید لطیف کے متنازع بیان پر مختلف شہروں میں احتجاج کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے جاوید لطیف کو شطرنج کا مہرہ قرار دے دیا۔ کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے یہ جو نعرہ تھا پاکستان کھپے، یہ تو ہر پاکستانی کے دل کا نعرہ ہے، اور یہ کہنا کہ ہم یہ نعرہ نہیں لگائیں گے، اس کے اوپر ہر پاکستانی کا دل جو ہے وہ دکھا ہے۔ جاوید لطیف کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، وہ تو بیچارہ ایک شطرنج کا مہرہ ہے۔ اصل سوچ جو ہے یہ ان کی ہے جو الطاف حسین بننا چاہتے ہیں۔ سیاسی نابالغوں کو کہنا چاہوں گا کہ الطاف حسین بننے ضرور، لیکن اس کا انجام بھی پھر اپنے سامنے رکھیں۔ وہ بھی لندن سے واپس نہیں آ رہا، آپ بھی لندن سے واپس نہیں آ پا رہے، جو یہاں پہ ہیں ان کو شاید ہم لندن نہیں جانے دیں گے۔ فواد چودھری کا بیان آپ نے سنا، اس حوالے سے بات کریں گے جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ صاحب، ان کو شامل ہے۔ لیکن شفاعت اس سے پہلے ہم بات کریں گے کیونکہ آج ایک اہم مقدمے کی سماعت ہے، تو ہمارے رپورٹر عابد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عابد، آج کے دن کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل جی، آج نیب کی جانب سے چودھری شوگر ملز کیس میں مریم نواز کی ضمانت خارج کرنے کے لیے جو درخواست ہے اس کی سماعت لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ کرے گا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ ہے جو آج نیب کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ نیب کا یہ موقف اختیار کیا گیا نیب کی جانب سے کہ مریم نواز کو 31 اکتوبر 2019 کو جب بیل دی گئی تھی تو اس وقت لاہور ہائی کورٹ نے انہیں بڑی واضح احکامات اور ہدایات جاری کی تھی
کہ وہ چودھری شوگر ملز کا میں دیگر جو تحقیقات ہے اس میں مکمل طور پر تعاون کریں اور کسی بھی قانونی کارروائی میں رکاوٹ نہ کھڑی کریں. مگر نیب کا یہ کہنا تھا کہ جب مریم نواز کو نوٹس جاری کیا گیا تھا چودھری شوگر ملز کے حوالے سے کچھ دستاویزات ان سے مانگی گئی تھی تو انہوں نے نہ صرف وہ دستاویزات دینے سے انکار کر دیا تھا بلکہ جب ان کو طلب کیا گیا تو ایک پورے جتھے اور ہجوم کے ہمراہ نیب کے آفس پر حملہ آور ہو گئی تھی. نیب کا یہ بھی کہنا تھا کہ مریم نواز جو ہے وہ اپنی ضمانت کے جو ایک رعایت ہے اس کو غیر قانونی اور غلط استعمال کر رہی ہیں. مختلف جو قومی ادارے ہمارے ریاستی ادارے ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہیں اور عوام میں یہ تاثر دے رہی ہیں کہ جیسے ان کے خلاف جو یہ کیسز ہیں وہ قانونی نہیں ہیں بلکہ سیاسی بنیادوں پر قائم کیے گئے ہیں. نیب کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ ابھی بہت ساری تحقیقات اور دستاویزات نیب سے مریم سے ان کا حصول باقی ہے لہٰذا اب نیب کے پاس کوئی چارہ نہیں کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے ذریعے اس ضمانت جو لاہور ہائی کورٹ نے 2019 میں مریم کو دی تھی اسے منسوخ کرائے اور پھر جو ہے اس پروسیڈنگ کو آگے بڑھایا جا سکے. تو آج جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ جس کی سربراہی جسٹس سرفراز ڈوگر کر رہے ہیں وہ آج نیب کی درخواست پر سماعت کرے گا اور جو روٹین ہے اس کے مطابق تو یہ کہ آج نوٹس جاری کیے جائیں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدالت اب مریم کی اس ضمانت کو اس کیس کے بعد منسوخ کرتی ہے یا نیب کی یہ درخواست مسترد کی جاتی ہے. جی بہت بہت شکریہ. جاوید خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ تھے بتا رہے تھے کہ یہ تو فیصلہ آج نوٹس جاری ہونے کے بعد ہوگا کہ جب پتہ چلے گا کہ جناب ضمانت رہتی ہے منسوخ ہوتی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جوائن کر چکے ہیں ہمیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ کے انتخابات میں اپوزیشن جماعتوں نے ایک دوسرے سے بدلہ لیا, سکور سیٹل کیا. اسد کیسر کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر ووٹ خراب کیے گئے. آپ کی رائے جاننا چاہیں گے. کوئی ایسی بات جو ہے وہ پی ڈی ایم کے جماعتوں کے درمیان نہیں ہے. ہمیں چیئرمین کا ووٹ جو ہے وہ 49 ہمارے ووٹ تھے اور 49 ووٹ جو ہیں وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو جو پی ڈی ایم کے امیدوار تھے چیئرمین کو ان کو ملے ہیں. جہاں تک 7 ووٹوں کے نام کے اوپر مہر لگانے کا معاملہ ہے اس میں کوئی بدنیتی نہیں ہے. کوئی کسی نے ووٹ جو ہے وہ خراب نہیں کیا بلکہ وہ ٹیم جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن کو مینیج کر رہی تھی اور تمام سینیٹرز کو اور خاص طور پہ جو سینیٹرز پہلی دفعہ اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر رہے تھے بطور سینیٹر نیولی الیکٹڈ تھے, انہیں یہ کہا گیا تھا کہ وہ اس ٹیم سے رہنمائی حاصل کرنے کے بعد جو ہے اپنا ووٹ کاسٹ کریں. تو یہ اس ٹیم کی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اس باکس میں جہاں پہ امیدوار کا نام ہے وہاں پہ کسی جگہ بھی مہر لگائی جا سکتی ہے. تو لہٰذا ان کی دی ہوئی رہنمائی کے مطابق ان لوگوں نے جو ہے وہ وہاں پہ مہر لگائی. اور یہ معاملہ پی ڈی ایم جو ہے یہ اب اس کو انہوں نے عدالت سے بھی اس حوالے سے رجوع بھی کر لیا. لیکن یہ بتائے گا کہ ابھی جو دیکھا جا رہا ہے کہ جو اپوزیشن کی جو پوزیشن ہے وہ کافی زیادہ ویک ہو گئی ہے, تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم میں آپس میں جو اختلافات ہیں ان کی وجہ سے تمام جو صورتحال پیدا ہوئی ہے. دیکھیں پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں جو ہیں وہ جب بھی سربراہی میٹنگ ہوتی ہے ہر کسی کو اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کی مکمل آزادی ہوتی ہے. اپنے نقطہ نظر کو بیان کرنا جو ہے وہ اختلاف رائے نہیں ہوتا, لیکن یہ طے ہے کہ اب تک جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ کنسنسس کے ساتھ ہوئے ہیں اور ان کے اوپر عمل ہوا ہے, اور اب بھی جو فیصلے ہوں گے وہ کنسنسس کے ساتھ ہوں گے, اتفاق رائے کے ساتھ ہوں گے اور تمام پارٹی جو ہیں ان کے اوپر عمل کریں گی. اس لیے اختلاف کے پیدا ہونے یا اختلاف کے نقصان پہنچانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رانا صاحب جو صورتحال بیان کر رہے ہیں وہ کسی دیگر نوعیت کی ہے, جو حکومت بیان کر رہی ہے وہ کسی دیگر نوعیت کی ہے. اب اللہ کرے اس سے کوئی ملک کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا نہ ہو. آج ویسے مریم نواز کیس کی سماعت بھی ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے نمائندے بھی ہمیں بتا رہے تھے, اس حوالے سے بتائیے گا آپ کو لگتا ہے ضمانت منسوخ ہو جائے گی؟ دیکھیں نیب کی جو درخواست ہے وہ بہت ہی قابل اعتراض ہے. نیب نے اپنی درخواست میں لکھا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ اداروں کے خلاف بات کر رہی ہیں. اچھا, اداروں کے خلاف اگر فرض کریں انہوں نے کوئی بات کی بھی ہے تو نیب جو ہے یہ کون ہوتا ہے اس چیز کو جو ہے وہ آبجیکٹ کرنے والا. صحیح. نیب کا کام صرف جو ہے وہ نیب آرڈیننس کے تحت جو اس کی جورسڈکشن بنتی ہے اس کے تحت کام کرنا ہے. صحیح. بھلے وہ میرٹ پہ کرے
یا بھلے کسی کی خشنودی کے لیے صحیح کرے اور پولیٹیکل صحیح انجینئرنگ صحیح کرے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ رانا ثناء اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب موجود تھے اور کہہ رہے تھے جناب نیب کا دائرہ کار نہیں ہے کہ وہ ضمانت منسوخی کے لیے عدالت سے رجوع کرے۔